الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے، گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ عز و جل، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَتْ عَلَىٰ تُحِيدِ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو تم کو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور توحید پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ عز و جل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیری توحید کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو امت نہ ہوتی تو میں نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ رات بناتا، نہ دن بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ کسی انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کرتا، اور اے موسیٰ علیہ السلام تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ بھی فضل ہے کیونکہ جن اور فرشتے اپنی لطافت کی وجہ سے نہ انسانوں کو نظر آئیں اور نہ ہی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ایسی ذات کی ضرورت تھی جو صورتاً بشر ہو اور سیرت میں فرشتوں سے افضل ہو، تاکہ رب کائنات سے لے سکے اور ہم کو دے سکے۔
صوفیہ کے نزدیک نفس بمانا روح اور جان ہے، یعنی وہ تم میں ایسے آئے جیسے روح جسم میں آتی ہے۔ تو اے انسانوں، تم میں سے نفیس ترین جماعت میں سے آئے کہ ان کا ملک سارے ملکوں سے افضل، ان کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل، ان کے ماں باپ سارے جہاں کے غیر نبی ماں باپ سے افضل، ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، ان کی آل پاک تمام رسولوں کی آل اور اولاد سے نفیس ترین ہے، ان کی امت تمام رسولوں کی امت سے بہترین امت ہے، ان کا قانون الہی ہے، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، ان کا بولنا خدا کا بولنا ہے، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے، ان کی بیعت خدا کی بیعت ہے، ان کا دین تمام دینوں سے افضل، ان کا شہر تمام شہروں سے افضل، ان کا گھر خدا کا گھر، حضور علیہ السلام کی کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، حضور علیہ السلام کا زمانہ ولادت تمام زمانوں سے بہتر ہے، اسے کہتے ہیں ربیع الاول، یعنی پہلی بہار، چونکہ پہلی بہار عالم ارواح والی اس میں آئی، نام ہوا ربیع الاول۔ جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی بہا وہ زمزم سے افضل، زمزم اس لیے افضل ہے کہ ایک نبی کے قدم سے نکلا اور حضور علیہ السلام نے معراج کی شب اس سے غسل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ محبت اور الفت یہ ہے کہ آقا کے قلب رحیم پر ہر وہ چیز جس سے امت کو تکلیف پہنچتی ہو حضور علیہ السلام پر گراں گزرتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے امت کا بھلا ہو اس کے حضور علیہ السلام بہت خواہش مند ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نزدیک تمہاری فلاح و بہبود کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے یا تمہارے وہ گناہ گراں ہیں جو تم کو مشقت یعنی دوزخ میں پہنچائیں۔ تم گناہ کرتے ہو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، جسم کے کسی عضو کو چوٹ لگے تو روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ان کے ذمہ کرم پر تمہارے وہ گناہ جو تم کو مشقت میں ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ شفاعت سے بخشوائیں گے۔ اگر حضور علیہ السلام کو کسی کے دکھ کی خبر نہ ہوتی تو امت کی مصیبت آپ کو کیسے ناگوار گزرتی۔ اگر حضور علیہ السلام کو کسی کے دکھ کی خبر ہی نہ ہوتی تو کسی کی مصیبت ان کو کیسے گراں گزرتی، کیسے مشکل گزرتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری راحت اور تکلیف کی ہر وقت حضور علیہ السلام کو خبر ہے، تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو مقروض وفات پائے اس کا قرض ہم پر ہے، مگر جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ قربان جائیے کرم کی۔ حضور علیہ السلام کا امت پر خیر خواہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دین کے اندر کتنے ایسے امور ہیں جنہیں آپ نے صرف اس لیے قطعی طور پر لازم نہیں کر لیا کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائیں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر فرض نماز کے ساتھ مسواک بھی فرض کر دیتا۔ اس حدیث پاک سے مسواک کی فرضیت تو رک گئی، مگر اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ کتنی ضروری ہے۔
ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی یا نصف شب تک مؤخر کر دیتا۔ با جماعت نماز تراویح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض امت کی مشقت اور طاقت کے خیال کو ملحوظ رکھتے ہوئے با جماعت نماز تراویح کا بھی اہتمام نہ فرمایا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے، پس حج کرو۔ کیا فرمایا لوگوں؟ تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ حضور پھر خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں فرما دیتا تو حج ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا اور تم لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے فرض نمازوں میں 50 نمازوں سے 5 تک کروائیں اور ان کا اجر و ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر دلوایا۔ صوم وصال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزہ رکھتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام کو دیکھا تو روزے رکھنے سے منع کر دیا، صرف امت کو مشقت اور تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے منع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی امامت فرماتے تو کسی بچے کی آواز یا رونے کی آواز سنتے تو قراءت مختصر فرما دیتے اور حکم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو امامت کے منصب پر فائز کیا جائے تو اسے چاہیے کہ قراءت طویل نہ کرے بلکہ قراءت لمبی نہ کرے، اختصار سے کام لے، چھوٹی قراءت کرے۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر ہر وقت امت کی خیر خواہی ہی تھی۔ ہماری ہر تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور ہماری ہر مشقت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر گراں گزرتی ہے۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر ہمیں آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقام ہوگے جہاں میں مل سکوں گا، میزان پر جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے وہاں میں پاس کھڑا ہوں گا، اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے گا تو میں اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ صحابی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو فرمایا کہ حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام بھر بھر کر پلاتا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا
اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہاں بھی آپ کو نہ پائیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبرائیل علیہ السلام کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہوں تو غم کس چیز کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حریص بھی ہے۔ حرص کے معنی ہے دل نہ بھرنا، یہ صفت بھی ہے اور عیب بھی۔ مال کی حرص بری ہے، علم کی حرص اچھی ہے۔ عشق رسول اور خوف خدا کی حرص ایمان کی جان ہے۔ جو حرص حضور علیہ السلام کی صفت ہے اس کے معنی ہیں دینے سے دل نہ بھرنا۔ ہم حریص ہیں لینے کے لیے اور حضور علیہ السلام حریص ہیں دینے کے لیے۔ حضور علیہ السلام ایسے سخی داتا ہیں کہ دینے سے آپ کا دل نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مال دیا کہ ان سے اٹھ نہ سکا، وہ مال کو اٹھا ہی نہ سکے، اتنا مال دے دیا حضور۔ تو کوئی مال کا حریص ہے، کوئی عزت اور آبرو کا حریص ہے، کوئی اولاد پر حریص ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہے، مگر قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شان پر حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے حریص ہیں، اپنے غلاموں کے حریص ہیں۔ اسی لیے ولادت اور معراج میں اور وفات کے وقت اور قبر انور میں امت ہی کو یاد فرمایا، امت کو یاد کیا۔ یاد رکھیے ماں بچے کو قیامت کے روز بھول جائے گی، مگر حضور علیہ السلام اپنے ایک ایک امتی کو نہیں بھولیں گے۔ تمام راتیں جاگ کر گزاری، کھڑے ہو کر رو کر امت کی شفاعت فرماتے رہے۔ سب اپنے لیے روتے ہیں مگر حضور علیہ السلام ہم گناہگاروں کے لیے روتے ہیں۔ قرآن حکیم نے حضور علیہ السلام کی کئی صفات جلیلہ کا ذکر فرمایا۔ ان میں یہ بھی ایک ہے کہ آپ امت کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو امت مرحومہ سے کتنی اور کس قدر خیر خواہی ہے۔ رب کائنات خود گواہی دے رہا ہے کہ حضور علیہ السلام جن کی خاطر یہ بزم کائنات پر رونقیں سجی ہوئی ہیں وہ تمہاری بھلائی اور تمہارے ایمان کا حریص ہے، کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی اس کا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے۔ وہ امت کی خیر خواہی پر اتنا حریص ہے کہ ہر وقت اس کی بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو محبوبیت اور محمودیت کے اعلیٰ مقام پر مبعوث فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر، جس کی جلالت شان کو دیکھ کر دنیا بھر کی زبانیں تیری ثنا اور حمد و ستائش میں مصروف ہو جائیں گی۔ مقام محمود کی وضاحت فرماتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے امت کی شفاعت کروں گا۔
امام مسلم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے اس قول کو پڑھا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی عزیز اور حکیم ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، امتی امتی ثم بکی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر حضور علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر میرا پیغام دے دو، اے حبیب ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا راضی نہیں ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول علیہ السلام راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تم سب ہدایت قبول کرو اور رب کے مطیع بن جاؤ۔ تمہارا ایمان قبول کر لینا تمہارے ہی لیے مفید ہے۔ رسول علیہ السلام صرف تمہاری خیر خواہی کے خواہش مند ہیں۔ رب تعالیٰ آپ اپنے محبوب کے اسی جذبہ محبت اور الفت کا اظہار آپ کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس خیر خواہی پر کچھ اجرت، مگر میری اجرت یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا رستہ اختیار کرے۔ یعنی اشاعت دین میں جو شب روز مصروف ہوں، تمہارے تانے سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کرتا ہوں، تمہاری گالیاں سن کر دعائیں لیتا ہوں، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر یہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ حق قبول کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ حق قبول کریں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی پیاری دل نواز تفسیر اس آیت نے فرما دی، یعنی تمہارا حق قبول کر لینا، تمہارا راہ ہدایت پر گامزن ہو جانا، ہر طرف سے منہ موڑ کر تمہارا طالب مولا بن جانا ہی میری ان ساری مشقتوں کا بہترین صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
حضور علیہ السلام کی محبت اپنے سینوں کے اندر پختہ اور پکی سمانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔